أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين سورة الاعراف آیت نمبر 87 اور 88۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کو دین اسلام کی جانب رہنمائی اور عقید توحید کی دعوت، ان کے درمیان جو پھیلی ہوئی برائی تھی، ان ساری چیزوں سے متعلق جب باتیں بتائی اور لوگوں کا مال لوٹنے سے منع کیا، اسی طرح سے ناپ تول میں لین دین میں جو دھوکہ اور فراڈ ہوا کرتا تھا اس سے بچنے کی انہیں تلقین کی، تب ایسی صورت میں سابقہ انبیاء کی طرح ان کی قوم نے بھی، ان میں سے کچھ لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو مانا اور بہت سے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ شعیب علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو اپنے اس شہر سے باہر نکال دیں گے، یا تو آپ اپنا یہ دعوتی مشن اور توحید کی دعوت دینا اس سے باز آ جاؤ، ہمیں ان برائیوں سے روکنے کی جو حرکت ہو رہی ہے آئندہ اس طرح سے ہمیں ہمارے کاموں میں دخل نہ دو، ہماری برائیوں سے ہمیں آپ کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ یہ کام سب چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو، ورنہ اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑتے ہو تو ہم آپ کو ہمارے شہر سے باہر نکال دیں گے، آپ ہمارے ساتھ اس شہر کے اندر نہ رہیں۔ اور یہ طریقہ تقریباً انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی عقید توحید کی دعوت کی بنا پر ان کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، ان کے والد نے بھی ان سے کہا تھا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر تم اپنا یہ کام نہیں چھوڑتے، اس سے باز نہیں آتے ہو تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا، یا پھر وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا تم میرے گھر سے چلے جاؤ، چھوڑ دو میرا گھر، نکل جاؤ یہاں سے۔ باپ نے گھر سے نکلنے کی بات کی اور قوم نے علاقے سے نکلنے کی بات کی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کی وہ بستی چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑے۔ ایسے ہی لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ یہ جو مردوں کے ساتھ برائیوں کا سلسلہ تم نے شروع کیا ہوا ہے، اس سے پہلے کسی بھی انسان نے ایسی گندی حرکت نہیں کی، بھلا تم اس گندی حرکت میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ یہ گندا کام بند کر دو، چھوڑ دو یہ کام۔
تب انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ یہ لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو سب کو شہر سے نکال دو، ان سب کو ہمارے پاس سے نکال دو، کہ ہم ان کو اپنے ساتھ اپنے شہر میں نہیں دیکھنا چاہتے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی قوم چاہتی تھی کہ وہ برائی پر رہے، اور جو برائی سے روک رہے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ایسے پاک باز لوگوں کو ہمارے شہر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوط علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہر سے نکالنے کی دھمکی دی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ آیا تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہر چھوڑنے کا حکم دیا۔ مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہیں، بہت سے صحابہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نبی اور ان کی قوم کو وقتاً فوقتاً شہر چھوڑنے کا یا تو حکم دے دیا گیا یا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر جب انہوں نے شہر چھوڑا دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوئے، تب ایسی صورت میں یا تو واپس ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا یا پھر ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو پہلے کی قوموں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی شہر چھوڑ دیتے تھے تو وہاں کی قوم ایمان نہیں لاتی تھی تو ان پر عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ نے مکہ شہر چھوڑا تو مکہ پر عذاب نازل نہیں ہوا، کیونکہ بعد میں مکہ والے خود مسلمان ہو گئے۔ جن لوگوں نے آپ کو شہر سے نکالا تھا، مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، بعد میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا، بلکہ وہاں کے لوگوں نے خود ایمان قبول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو فَاصْبِرُوا، تو تم صبر کرو، انتظار کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ، اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ، کچھ لوگ ایمان لائیں گے کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب ان دونوں میں خوش نصیب کون ہے، بدبخت کون ہے، اس کا فیصلہ اگر معلوم کرنا ہو، اس کی جانچ کرنی ہو تو کچھ دن انتظار کر لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قوم کو پسند کرتا ہے، ایمان قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا ایمان نہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب جو لوگ شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں برا کہتے تھے اور ان کی تحقیر اور تذلیل کرتے تھے، تو انہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ برے ہیں، یہ شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے برے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں برے یہ لوگ ہیں یا برے تم لوگ ہو، فَاصْبِرُوا، صبر کرو، کچھ دن انتظار کرتے رہو، دیکھتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو برباد کون ہوں گے، عذاب کن پر نازل ہوگا، اگر یہ برے ہیں تو ان پر عذاب نازل ہوگا، تم برے ہو تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، انبیاء علیہم السلام اس طرح سے اپنی قوم کو یہ اس طرح کی مہلت دیتے تھے اور انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیتے تھے کہ ٹھیک ہے انتظار کر لو، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون،
من یاتیہ عذاب یخزیہ من ہوا کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب، اے میری قوم کہ اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ تم عمل کرتے رہو، انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، یعنی ہم اس راستے پر ہیں، آپ اپنے اس راستے پر ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ راستہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ایک دن سوف تعلمون، ایک دن تمہیں اس کا نتیجہ، اس کا انجام سمجھ میں آئے گا، اور پھر من یاتیہ عذاب یخزیہ من ہوا کاذب، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ عذاب کن پر نازل ہوتا ہے، جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، تمہیں یہ سمجھ آ جائے گی، انتظار کر لو کچھ دن تک۔ تو شعیب علیہ السلام بھی یہاں اپنی قوم سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، انتظار کرو، بہت زیادہ تکذیب کرتے ہو، مومنین کو پریشان کرتے ہو، مومن سے کہتے ہو کہ یہ برے لوگ ہیں، تو سمجھ میں آئے گا کہ برا کون ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 88 میں جو 90 پارے کی ابتدائی پہلی آیت ہے، 8واں پارہ مکمل ہوتا ہے، سورۃ الاعراف ایک ہی سورہ ہے، وہی اسی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو جہاں پر 90 پارے کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا۔ تو ان کی قوم کے ان متکبرین نے جو سردار ہوا کرتے تھے، جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، جن کی ایک آواز ہوتی تھی، جن کی بات سنی جاتی تھی، جو محترم لوگ ہوتے تھے، اپنے قوم کے ذمہ دار لوگ ہوتے تھے، تو ان میں سے جو متکبرین تھے ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم آپ کو ضرور بضرور یہاں سے نکال کر رہیں گے۔ لنخرجنک انتہائی تاکید کے ساتھ بیان کر دیا، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں یہاں سے ضرور بضرور نکال کے رہیں گے، والذین آمنوا معک، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ایمان لایا ہے، من قریتنا ہمارے شہر سے، ہمارے شہر سے، یعنی اس شہر کو اپنا شہر انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا شہر ہے، ہمارے شہر میں یہ بےمانی، یہ ناپتول میں دھوکہ، یہ فراڈ یہ چلتا رہے گا، یہ لوگوں کو لوٹنا، مسافروں کو لوٹنا یہ چلتا رہے گا، یہ ہمارا شہر ہے، تمہیں یہاں یہ سب نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہاں یہ سب نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں اور تم پر ایمان لانے والے لوگوں کو سب کو یہاں سے نکال کر رکھ دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور اگر یہاں رہنا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے اس شہر میں رہو تو پھر ہمارا جو راستہ ہے وہ راستے پر آؤ، اس راستے پر چلو، تمہیں وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے، جو شرک والا دین، بیمانی والا راستہ، یہ فراڈ والا کام، بس اسی کام پہ تمہیں بھی رہنا پڑے گا، یہ کام چھوڑ کر، یہ دین چھوڑ کر تم ہمارے اس شہر کے اندر نہیں رہ سکتے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو جو ستانے والے لوگ تھے، وہ ستانے والے لوگوں میں قوم کے سردار ہی آگے رہا کرتے تھے، قوم کے جو معزز لوگ ہیں، محترم لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، جو جن کا ایک وقار ہوتا تھا، ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ اپنے نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے، اور ایسے لوگوں کے ایمان قبول کرنے میں بڑی دیری ہوتی تھی۔ جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب اور فقیر لوگ ہیں، ایسے لوگ تو جلدی ایمان قبول کر لیتے، یعنی ایمان غریبوں کے دل و دماغ میں جلدی داخل ہو جاتا تھا، لیکن بڑوں کے دماغ میں گھستا نہیں تھا، کیونکہ بڑوں کو یہ لگتا تھا کہ اس راستے کو قبول کرنے میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور ایمانداری کا مظاہرہ کرنے سے بےمانی کی ہماری یہ دولت ختم ہو جائے گی، یہ بےمانی والا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ پھر ایمان قبول کرنے سے وہ ظلم و بربریت، وہ بے انصافی، یہ سب ختم کر دینا پڑے گا، اور ایسا کریں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی، ایسا کریں گے تو ہماری سرداری باقی نہیں رہے گی،
ہماری سرداری جو باقی ہیں وہ داداگیری سے، وہ ظلم سے، بے انصافی سے. تو سرداری باقی رکھنا ہے تو ایمان سے دور رہو. تو اس طرح سے بڑے لوگ ایمان سے دور رہتے تھے. اور جو غریب فقیر کمزور لوگ ہوتے تھے وہ جب اسلام کے بارے میں سنتے تھے انہیں وہاں پر یہ معلوم پڑتا تھا کہ اسلام قبول کرنے میں امن ہے، اسلام قبول کرنے میں آپ کو انصاف ملے گا، اسلام میں انصاف بھی ہے، اسلام میں عزت بھی ہے. اور غریب آدمی عزت چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر تمام انسانوں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. وہ فنا عزت دار ہے اپنی دولت کی بنا پر، تو کیا بغیر دولت کی عزت نہیں مل سکتی ہے؟ عزت کے لیے دولت ہی ضروری ہے. یہ غریب آدمی کو پتہ چلتا تھا نہیں، عزت کے لیے دولت ضروری نہیں ہے، عزت کے لیے ایمانداری ضروری ہے، عزت کے لیے اچھے اخلاق ضروری ہیں، اور اسلام میں وہ ساری باتیں موجود ہیں. اس لیے جب یہ غریب آدمی اسلام قبول کر لیتا اس کی عزت بڑھ جاتی، اس کا مقام بلند ہو جاتا تھا. اسے محسوس ہونے لگتا تھا کہ اب میں قوم کے درمیان محترم شخص ہوں. پہلے ایمان میں نہیں تھا تو میں ذلیل اور کمزور تھا، غلاموں کی طرح رہا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد سے اب میں محترم ہو گیا. تو اسے عزت ملتی تھی، اور کون نہیں چاہتا کہ دنیا میں اسے عزت ملے. تو اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو ظلم سے محفوظ کر لیتا تھا، اس لیے کہ ایمان قبول نہ کرنے میں وہاں ظلم ہے، وہاں بربریت ہے، وہاں بے انصافی ہے، مال کی کوئی حفاظت نہیں ہے. جبکہ اسلام کے اندر مال کی بھی حفاظت ہے، جان کی بھی حفاظت ہے، عزت کی بھی حفاظت ہے. تو ایسی صورت میں کمزور لوگ جلدی ایمان قبول کر لیتے تھے. اب جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے وہ خود تو ایمان لاتے نہیں تھے، اور ساتھ میں ایمان کی دعوت دینے والوں کو اپنے سے دور کر دینا چاہتے تھے اور شہر سے نکال دینا چاہتے تھے. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کو اگر تکلیف دینا ہے، ان کی دعوت کو کمزور کرنا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ شہر سے نکل جاؤ. کیونکہ اپنے آپ کو شہر سے نکال دینا یا کسی انسان کا اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. جہاں ان کے باپ دادا کا پورا خاندان رہا ہو، جہاں ان کی زمینیں ہوں، جہاں ان کا گھر ہو، اب اگر وہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا ہو تو وہاں نہ ان کا گھر ہوگا، نہ ان کا خاندان ہوگا، نہ ان کے پاس دولت ہوگی. آدمی ہر طرح سے ٹوٹ کر رہ جائے گا، ہر طرح سے ٹوٹ کر رہ جائے گا، کمزور ہو جائے گا. جب وہ ٹوٹ جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا تو اس کی دعوت بھی کمزور ہو جائے گی، اس کا دعوتی مشن یہ کمزور ہو جائے گا. تو اس طرح سے اس کی دعوت کو اگر کمزور کرنا ہو تو معاشی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے اس کو توڑ کے رکھ دو. اور اس طرح سے لوگوں نے آزمایا اپنے زمانے کے انبیاء کو. لیکن بھلا انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے آزمایا ہوا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے، بھلا ان لوگوں کی آزمائش میں کھڑے کیوں نہ اترے؟ کیسے ان کو کامیابی مل سکتی تھی؟ انبیاء علیہم السلام ہر حالت پر صبر کرتے، اور کسی بھی حالت پر، چاہے مصیبت ہو، تکلیف ہو، یا شہر سے نکال دیا جائے، تنہائی کی زندگی گزارنی پڑ جائے، جنگلوں میں رہنا پڑے، سفر میں لمبے سفر کرنا پڑے، تب بھی وہ ایمان پر باقی رہتے تھے، کسی بھی جگہ پر اپنا مشن چھوڑتے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں جو حالات آئے تھے، جس طرح سے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ کو مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنا پڑا تھا، ہجرت کا وہ جو راستہ ہے وہ راستہ اتنا کٹھن تھا آپ کے لیے، ایسے دردناک تھا کہ آدمی وہ منظر سوچ کر ہی یہ سوچے کہ ٹھیک ہے لوگ اتنا تکلیف دے رہے ہیں، چلیے کچھ تو نرمی اختیار کر لیتا ہوں، میری جان بچ جائے گی، میرا گھر محفوظ ہو جائے گا، میں اپنے خاندان کے وہاں رہ پاؤں گا. ورنہ کسی نئی جگہ جاؤں، نیا گھر بساؤں، نئے سرے سے کماؤں، ساری چیزیں نہیں، بھلا زندگی میں پھر اب کب یہ سب کام ہو سکے گا؟ کب میں اپنا گھر بناؤں، کب کماؤں، کب نئی زندگی بساؤں؟ اس کے لیے تو بہت تکلیف، بہت مصیبتیں جھیلنی پڑے گی.
تو ہو سکتا ہے آدمی دنیا کی مصیبت کو دیکھ کر وہ کام کرنا چھوڑ دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، مدینہ منورہ پہنچے، نئی زندگی بسائی، نیا گھر بسایا، نئے سرے سے پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بہتر طریقے سے اور اچھے انداز میں اور قوت کے ساتھ دعوت دینا شروع کی، یہاں تک کہ 10 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنایا۔ جب مکہ میں تھے تو وہاں پر چند لوگوں کی تعداد تھی جنہیں گنا جا سکتا تھا، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد پھر 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد ہو گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے والے، جب انسان قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کے عمل میں، اس کی زبان میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تو قوم شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا یا تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے، یا اگر شہر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے راستے پر چلنا پڑے گا، ہمارے اپنے دین پر رہنا پڑے گا۔ قال اولو کننا کارہین، قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا بھلا یہ کیوں؟ یہ مرضی آپ کی چلے گی، مرضی آپ کی چلے گی، آپ ہمیں چاہیں تو نکال دیں اور ہم رہنا چاہیں تو ہم آپ کے دین پر رہیں، آپ کے راستے پر رہیں، بھلا آپ کے راستے پر چلنے میں آپ ہمیں کیوں مجبور کر سکتے ہو؟ آپ ہمیں مجبور کیوں کر سکتے ہو؟ اولو کننا کارہین، کیا جب ہم اسے ناپسند کرتے ہیں تبھی ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں؟ ہم نہ شہر سے نکلنا چاہتے ہیں نہ آپ کے راستے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسی شہر میں رہیں گے اور دین اسلام پر عمل کرتے رہیں گے، ہمیں نکلنا منظور نہیں ہے اور نہ آپ کا راستہ آپ کی برائی منظور ہے۔ قال اولو کننا کارہین، تو شعیب علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہاں شہر سے نکل جائیں کسی اور جگہ جا کر اپنے دین پر عمل کرتے رہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے درمیان رہ کر آپ کی اصلاح کریں، آپ کی اصلاح کریں۔ یہ برائی، یہ شرک اور یہ مال کا فراڈ، یہ اس سے آپ کا خود کا نقصان ہے۔ ہم آپ کے لیے ہمدرد ہیں، ہم آپ کو نقصان نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، آپ کی معیشت کو خراب نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم آپ کے لیے ہمدرد ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم ایک شہر کے لوگ ہیں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی امن سے رہو اور دوسرے کو بھی امن سے رہنے دو، اور یمن سے آنے والا کوئی مسافر آپ کے اس شہر سے گزرے تو وہ امن سے گزرے، ملک شام سے آنے والا مسافر جب آپ کے اس شہر سے گزرے تو وہ بھی امن سے گزرے، مسافر بھی یہ اس راستے کو، اس شہر کو امن والا شہر سمجھیں، بھلا اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم کہاں مانتی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو دولت کے نشے میں ہوتے ہیں، جو سرداری کے نشے میں ہوتے ہیں، انہیں اچھے لوگوں کی بات کبھی منظور نہیں ہوتی، انہیں اچھے لوگوں کی بات کبھی منظور نہیں ہوتی، کیونکہ اچھوں کی بات سننے کا مطلب یہ ہوا کہ برائی چھوڑنا ہوگا، یہ بے ایمانی چھوڑنی پڑے گی، یہ حرام کی دولت چھوڑنی پڑے گی، اور یہ اگر چھوڑیں گے تو بھوک سے مرنا پڑے گا، پھر دولت ختم ہو جائے گی، بھکاری ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ کل تک تو مالدار تھے آج کیا ہو گیا۔ یہ سارے راستے، غلط راستے بند کرنے پڑیں گے، حلال کمائی کھانی پڑے گی، اور حلال کے راستے تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جو بھی ہے سب بے ایمانی کا ہے۔ تو اس طرح سے انہیں محسوس ہوگا کہ پھر ہم غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، اسی لیے لوگ، بڑے لوگ، مالدار لوگ، دولت مند لوگ، سردار لوگ نبیوں کی باتوں کو جلدی قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسی حالتوں سے محفوظ رکھیں جس حالت میں جانے کے بعد انسان دین اسلام کو قبول نہ کرتا ہو، حق کو قبول نہ کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔